ٹھیک. اچھا حبیب صاحب السلام علیکم. سر عمران خان صاحب توہین عدالت کا کیس بھگت رہے ہیں. 3 تاریخ کو ان کو پھر پیش ہونا ہے, محفوظ فیصلہ ان کو سنایا جانا ہے غالباً فرد جرم کے حوالے سے. تو سر یہ عمران خان صاحب اس وقت جو باتیں کر رہے ہیں نا توہین عدالت کے معاملات کو فیس کرنے کے باوجود بھی, سر وہ توہین الیکشن کمیشن بھی پھر وہ ساتھ ساتھ فیس کر رہے ہیں. ذرا حبیب صاحب جی میں سنوانا چاہ رہی ہوں آپ کو, یہ سن لیجئے پھر اس کے بعد اس پر کمنٹ کیجئے گا. دار وہ جو آیا یہاں پہنچا ہے, سوچیں کہ اس کو نیب نے بلایا, پوچھا کہ تمہاری پراپرٹیز کدھر سے آئی ہیں, بجائے جواب دینے کے لیے پرائم منسٹر کے جہاز میں مفرور ہو جاتا ہے. نون لیگ کے زمانے میں وہ آج پاکستان آ گیا ہے اور فائنانس منسٹر بن رہا ہے. یعنی اب پاکستان کا پیسہ فائنانس کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جو مفرور 5 سال سے بھاگا ہوا تھا, اور اب آ کے پاکستان کا فائنانس منسٹر بنے گا. بلے کو بٹھاؤ گے دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ اسحاق ڈار جیسا فراڈ یہ اب اسی این آر او ڈیل کے تحت یہ پاکستان پہنچا ہے. بہت ہی بدنیت, ڈس آنسٹ بدنیت. ان کے شریف خاندان کے گھر کا نوکر چیف الیکشن کمیشن سامنے آ گیا. وہ اس سے نواز شریف سے حکم لیتا ہے کہ جناب کتنے تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. ویسے الیکشن کمیشن کی طرف سے مذمت بھی آ گئی ہے اس طرح کے سٹیٹمنٹ کی, بیان کی, لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ سر اب جب وہ توہین الیکشن کمیشن بھی بھگت رہے ہیں اس کے باوجود بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹس خان صاحب کی طرف سے پاس کیے جا رہے ہیں؟ حبیب صاحب. کرن, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہہ کے کسی بھی ادارے کی توہین نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو توہین عدالت کا یہ قانون ہے کہ جناب اگر کسی کو عدالت سے کوئی اختلاف ہے, کسی جج کے اوپر کوئی اعتراض ہے, تو یہ دراصل بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لیکن چونکہ قانون ایک موجود ہے تو لہٰذا اس کی سلیکٹیو امپلیمنٹیشن انفورسمنٹ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کوئی کسی کی توہین نہیں ہوتی اور اداروں کو اتنا سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے تو الیکشن کمیشن پتہ نہیں کس بنیاد کے اوپر ایک نیا ادارہ بن گیا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی توہین ہوگی تو اس کے اوپر وہ جو توہین کرنے والے کو پکڑ بھی سکے گا, اس کو سزا بھی دے سکے گا. پاکستان کے دستور میں اس کی گنجائش کیسے نکلتی ہے, پاکستان کے قانون میں اس کی گنجائش کیسے نکلتی ہے, مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں ہے. میں قانون کا بالکل ادنا طالب علم ہوں. اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ میں یہ اٹھاتا ہوں کہ آخر الیکشن کمیشن کی توہین کیسے ہو سکتی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان اگر اداروں کے اوپر بات نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اگر الیکشن کمیشن سے کسی کو اختلاف ہو, چیف الیکشن کمشنر کے کنڈکٹ کے اوپر کسی کو اعتراض ہو, اور پچھلے کچھ عرصے میں میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کا کنڈکٹ یا الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ وہ قابل اعتراض ہے, تو اس پہ بات کرنے میں کون سا بذائقہ ہے؟ سر آپ کیا ان لوگوں میں بھی شامل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ فارمر پرائم منسٹر کی زبان کم از کم ایسی نہیں ہونی چاہیے؟ تنقید کریں, کھل کر کریں, ان کے پاس پلیٹ فارمز ہیں, ان کی بات کو سنا جاتا ہے, لیکن جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے فارمر پرائم منسٹر کی طرف سے, آپ سمجھتے ہیں یہ تو ایک سبجیکٹیو بات ہے, یہ ایک ریلیٹیو بات ہے. کرن, آپ کو ایک زبان اچھی لگ سکتی ہے, مجھے وہی زبان بری لگ سکتی ہے, نہال ہاشمی صاحب کو وہ زبان اچھی لگ سکتی ہے, نجیب کو وہ زبان بری لگ سکتی ہے. یہ تو ایک سب ریلیٹیو بات ہے, اس پہ تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. ذوالفقار علی بھٹو کی تقریریں جنہوں نے سنی ہیں, ایک زمانے میں ہم سنتے تھے بڑی سخت زبان ہے, ایک زمانے میں ہم بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں یہ سنتے تھے, پھر نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ سنتے تھے, شہباز شریف صاحب پیٹ پھاڑا کرتے تھے. یہ ہم سب لوگوں کے بارے میں سنتے رہتے. پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کی زبان اسی طرح, یا آپ اسے اچھا کہیں یا برا کہیں, پاکستان کا کلچر یہی ہے. اچھا, عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پرسنل کیپیسٹی میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لگتا ہے آپ کو حبیب صاحب کہ صدر صاحب اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں تو یہ بڑا عام تاثر ہے نا کہ وہ اپنے علاوہ کسی کی سنتے نہیں ہیں. دیکھیے, میرا خیال ہے کہ صدر صاحب اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں عمران خان صاحب جن اداروں کو باقاعدہ ہدف تنقید بنایا کرتے تھے, آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی زبان میں
کافی کم، ان کی زبان کی شدت میں کافی کمی آ گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کوئی 3 مارچ والے عمران خان نہیں ہے جن کے خلاف بڑی کمفرٹیبل تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی تھی۔ یہ آج کی تاریخ کے عمران خان ہے جو پنجاب میں ہونے والے جو 20 بلدیاتی معاف کیجیے گا جو 20 ضمنی انتخابات ہیں وہ جیت چکے ہیں جی۔ اور یہ 20 ایسے انتخابات تھے جو پنجاب جیسے بڑے صوبے کے ہر خطے میں ہوئے تھے، تو وہ انتخابات جیت چکے ہیں۔ ان کی جو مقبولیت کے اگر مقبولیت کا کوئی ہے تو وہ 2 مارچ 2022 سے آج کی تاریخ میں ان کا بہت بلند ہے۔ تو لہٰذا آج کا عمران خان وزیر اعظم کی حیثیت سے کمزور عمران خان نہیں جس کی مقبولیت کم ہو رہی تھی، بلکہ ایسا عمران خان ہے جس کی مقبولیت روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ رہی ہے۔ تو اب ایک پوائنٹ آف سٹرینتھ سے انہوں نے اپنے لیے جو چیزیں حاصل کرنا چاہیے وہ کر لیں، کچھ نیگوسیشن سے، کچھ اپنی طاقت کے زور پہ، تو لہٰذا جو طاقت کا توازن ہے وہ عمران خان کے حق میں، تو آٹومیٹکلی عمران خان کی شرائط کے اوپر کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اچھا سر، ویسے گراؤنڈ ریالٹی پر تو وہ شرائط جو خان صاحب مانگ رہے تھے، یعنی کہ ارلی الیکشنز کی وہ بات کر رہے ہیں، آرمی چیف کی تعیناتی کی وہ بات کر رہے ہیں، تو گراؤنڈ ریالٹیز پر تو ایسا کچھ ابھی تک تو دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف اور اس پر میں مزید آپ سے بات کرتی ہوں۔ سر نہال صاحب، جی کرن، کچھ چیزیں مانگنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تقاضا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں محض غصے دکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ پولیٹکس کے اندر ایسے ہی چلتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں تھا کچھ عرصہ جلسوں میں، لندن سے ہونے والی تقریروں میں کس کس کو پکارا جاتا تھا، اور آج کیا ہے؟ یہ ساری صورت سیاست میں اس طرح چلتا رہتا ہے۔